بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم الحرام، شہادت غازی عباس علمدار، جو کہ بی بی ام البنین کے صاحبزادے، اور ان کو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام پانی کے لیے اور امام حسین علیہ السلام بیبیوں کے پردوں کے لیے موجود ہوں، تو اس ٹائم غازی عباس علمدار امام حسین کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ان کے اندر ہزاروں اور لاکھوں جو لوگوں کی فوج سے لڑنے کا ان کے اندر جو ولولہ تھا وہ رکھتے تھے، کیونکہ 36 سال تک ان کو غازی عباس کو پالا گیا امام حسین کی رکھوالی کے لیے، کیونکہ امام حسین کو بچپن سے ہی بہت پیاس لگتی تھی، اور زہرا نے حضرت علی سے وصیت کی تھی کہ آپ ایک ایسے میرے شہادت کے بعد آپ ایک ایسی شادی کرنا اور ایسا ایک عباس جیسا ایک بیٹا پیدا کرنا جو کہ میرے حسین کی حفاظت کرے، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ کربلا کے اندر ان کے ساتھ اور ان کے جو خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ بہت زیادہ تکلیف ناک ہوگا، اور اس ٹائم اسی چیز کے لیے غازی عباس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا تھا۔ اور میں آپ کے ساتھ غازی عباس علمدار کے حوالے سے ایک چھوٹا سا شعر کرتا ہوں کہ تو وفاؤں کا بادشاہ ہے، اور تیری وفاؤں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مشک دانتوں میں تھی پر ہونٹ نہ بھیگے عباس کے۔ تو بات کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ جب یزیدی فوج، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا، کیونکہ امام حسین کو بی بی سکینہ نے اپنے چچا عباس سے بولا کہ چچا ہمیں پانی پلائیں، ہماری جو علی اصغر ہے اگر آپ اسے پانی نہیں پیے گا تو وہ شاید اس وجہ سے شہید ہو جائے۔ تو اس کے بعد غازی عباس نے امام حسین سے اجازت لی، لیکن ان کو جنگ کی اجازت نہ ملی، ان کو صرف پانی لے کے آنے کے لیے ان کو بولا گیا کہ آپ جائیں وہاں سے پانی لے کر واپس آ جائیں۔ اور دوسری جانب یزیدی فوج کا وہاں پہ تقریباً 15 سے 20 ہزار جو کہ لاکھوں کا جو وہاں پہ اس نہر کے اوپر جو دریا کے اوپر وہاں پہ جو پہرا لگایا تھا، جب غازی عباس بی بی زینب سے اجازت لینے کے بعد پانی لینے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہاں پر غازی عباس ایک بہت ہی جوش و ولولے کے ساتھ جب خیمہ سے نکلتے ہیں پانی لینے کے لیے، مشک کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ساتھ اپنے علم کو لے کر نکلتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم بچوں کے اندر جو بے چینی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ 8 محرم کا دن تھا اور بچوں کے اوپر جو پانی بند کیے ایک دن گزر چکا تھا۔ بڑوں نے تو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس پیاس کو شدت کو برداشت کر لیا، لیکن بچے جو تھے ان کے اندر پیاس کی جو شدت تھی وہ بڑھنے لگی، اور بچے جو تھے پورے کربلا میں داعش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ غازی عباس کو جب پانی کی اجازت ملی تو وہ پانی لینے کے لیے وہاں پر دریا پر پہنچے، اور جب انہوں نے پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے، میں آپ کے ساتھ فارسی کا ایک شعر ہے، میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ جب پانی کو اپنے قریب کیا تو اشک میں 6 ماہ کا بچہ نظر آیا۔ جب پانی کو اپنے قریب کیا تو اشک میں 6 ماہ کا بچہ نظر آیا، عباس نے پانی کو پانی پہ مارا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا مولا پیاسا ہے اور وہ پانی نہیں پی سکے۔ انہوں نے پانی نہیں پیا، وہ جانتے تھے کہ میرا مولا پیاسا ہے، تو اسی طریقے کے ساتھ وہاں سے پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد یزیدی جو فوج تھی وہ ڈر چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ جو غازی عباس ہیں ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب غازی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور بچوں کی جانب سے جو
پانی کے لیے اپنے چچا کو بولا گیا تھا، تو اس جگہ کے اوپر وہ پانی کی مشق کو بھرتے ہیں، اور پانی کی مشق کو بھرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور جب رستے میں نکلتے ہیں تو وہ تیزی سے خیموں کی جانب بڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر میں پانی خود پیتا ہوں تو شاید جو پیچھے بی بی سکینہ ہیں، دوسرے بچے ہیں، وہ سارے پانی سے شاید پیاسے نہیں رہ جائے، کیونکہ میرے مولے کے جو بچے ہیں وہ پیاسے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے غازی عباس نے ایک ہاتھ میں علم لیا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی مشق کو اپنے بازو پر رکھا اور تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف یزیدی فوج نے کہا کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ پانی جو ہے خیموں تک نہ پہنچنے پائے، کیونکہ اگر یہ پانی جو خیموں تک پہنچ گئے تو پھر حسین اور اس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ تو اس کے بعد پوری جو یزیدی فوج تھی وہ انہوں نے ایک ساتھ ہو کر امام کے سپہ سالار غازی عباس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب غازی عباس کی کمر کے اوپر، جسم کے اوپر بہت سارے تیر لگے، لیکن وہ مسلسل تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھتے رہے، اور ایک جگہ کے اوپر کسی درندے نے چھپ کے ایک وار کیا اور غازی عباس کی ایک بازو کو قلم کر دیا، اور اس کے بعد غازی عباس نے پانی کی مشق اور اپنا علم دوسرے بازو میں لیا، اور وہ اس کو لے کر تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ چیز بھی دیکھ لی تو اس کے بعد کسی دوسرے ظالم نے دوسرا بھی ان کا بازو جو تھا وہ شہید کر دیا، اور اس کے بعد جب غازی عباس کے دونوں بازو جب شہید ہو گئے تو انہوں نے پانی کی مشق کو اپنے دانتوں کے اندر لیا اور تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھتے رہے۔ دوسری جانب جب یزیدی فوج تھی وہ بھی ان کے اوپر بار بار مسلسل حملے کر رہی تھی، اور کسی ایک ظالم نے ان کی آنکھ کے اوپر بھی ایک تیر مارا جو کہ سیدھا ان کی آنکھ کے اندر لگا، اور ایک تیر جو کہ ان کی مشق تھی اس کے اندر لگا، اور جب مشق کے اندر تیر لگا تو غازی عباس اپنے جو بہادری تھی وہ جرأت وہ کافی حد تک ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میں پانی شاید خیموں تک نہ لے کر جا سکوں، پھر بھی وہ جلد سے جلد بڑھتے رہے۔ جب آنکھ کے اندر ان کے تیر لگا تو انہوں نے کوشش کی کہ میں تیر نکالوں، اور اتنی ہی دیر کے اندر کسی ظالم نے ان کے سر کے اوپر وار کیا اور وہ ان کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور اس کے بعد ان کی بھی میت کو جو پامالی کی گئی، ان کے بھی جسم کے اوپر ان کے بھی اوپر کوڑے دہرائے گئے۔ اور اس کے بعد جب امام حسین اس چیز کو دیکھتے ہیں تو دوڑ کر غازی عباس کے پاس آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، اور غازی عباس امام حسین سے معافی مانگتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دینا، میں بچوں کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ واہ تیری شجاعت کو سلام، سلام غازی عباس، سلام امام حسین۔